سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی زندگی دنوں میں چینج ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں وقت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، انہیں وقت لگ رہا ہے ان کی زندگی بدلنے میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگوں کی زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نہیں بدلتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں زندگی بدلنا ہے ہی نہیں۔ آپ کی قسمت میں زندگی نہیں بدل سکتی، نہیں لکھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی زندگی جلدی بدل جاتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ اس کی بدل گئی، میری نہیں بدل رہی، لہٰذا میری قسمت میں شاید لکھا ہی نہیں ہے کہ میں ایسے ہی زندگی گزارتا رہوں گا، ایسے ہی میری زندگی کے مشکل ترین دن رہیں گے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بدلے گی، ضرور بدلے گی، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے دن بہ دن کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، آپ ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی سوچ کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، مایوسی کو اپنے اندر سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ یہ مایوسی جو ہے نا، آپ اپنے رب سے نا امید ہو کر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، یا آپ کے رب کو آپ کی پرواہ نہیں۔ دیکھیں، رب کو ہر بندے کی پرواہ ہے، بے شک وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچ کر دیکھیں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، نافرمانی اس کی کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے کرنے سے اس نے منع کیا ہمیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہمیں سزا نہیں دیتا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں سزا نہیں دیتا کہ تو نے گناہ کیا لہذا اب تجھے سزا بھی بھگتنی پڑے گی، نہیں، وہ موقع دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ گناہ کر لیا، اب وہ شرمندہ ہو، اب وہ مجھ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، اپنے اعتراض کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے لہذا مجھ سے میرے دربار میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کروں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسی وقت انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینے لگ جاتا تو دنیا میں کوئی بھی بندہ گناہ کرنے کے لائق نہ بچتا۔ اب اس بات سے اندازہ کریں کہ ہمارا رب ہماری کتنی کیئر کرتا ہے، کتنی پرواہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا میں نہیں دیتا جلدی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے۔ اب ہم کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی ایسی چھوٹی حرکت لوگوں کے سامنے کر لیں یا کسی کے سامنے کر لیں یا کسی کو پتہ ہی چل جائے نا، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا، ہمارے بعض راز ہوتے ہیں، بعض گھریلو باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، اگر کسی رشتہ دار کو، کسی محلے دار کو پتہ چل جائے نا تو دیکھیں پھر وہ کیسے جو ہے نا وہ بات آگ کی طرف پھیلتی ہے، ہر طرف پھیلتی ہے، وہ بتاتا ہے ان کی بات یہ ہے، ان کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ رب ہے، دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، ہماری برائیوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ بندہ کتنے گناہ کر رہا ہے، کیسے چھپ چھپ کے جو ہے نا وہ موبائل پر گناہ دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بری ویڈیوز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے اپنے بندے کی پرواہ کیئر ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بے عزت ہو، میرا بندہ جو ہے نا وہ معاشرے میں اس کی عزت نہ رہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائے، نہیں، جو ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب سے نا امید نہ ہو، آپ کوشش کرتے رہے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، لیکن ہماری کوشش کو کامیابی میں بدلنا اس رب کا کام ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، وہ جیسے قرآن میں بھی اس بات کو اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی میں اس کی حالت نہیں بدلتا۔ تو اس بات سے کیا اندازہ ہوا؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ، کہ جی اللہ قسمت میں لکھا ہوا مل جائے گا، رب نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک بات سوچیں، اگر رب نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر رب نے کیوں یہ کہا کہ جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی میں اس کی حالت نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ اگر انسان کوشش کرے گا تو میں اسے بدل دوں گا، اس کے زندگی کو بدل دوں گا، اس کے حالاتوں کو بدل دوں گا۔ اگر انسان خود کوشش نہیں کرے گا تو میں اس کا کچھ نہیں بدلوں گا۔ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور امید اسے رب سے رکھنی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے، ٹھیک ہے۔ یقین کے ساتھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن ضرور بدلیں گے۔ تو